چلو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اولیاء کرام پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی۔ آج جمعہ کے اس موقع پر امن و سکون کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام اجتماعیت کا قائل ہے۔ مذہب اسلام ساری انسانیت کے لیے امن و سکون کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام کے روٹ ورڈ میں، اس کے مشتقات میں سلم کا معنی بھی آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں صلح، امن، شانتی، اور دوسرا معنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اسے مل جل کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا علماء کی مختلف رائے کے مطابق کم سے کم درجہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص بار بار اس چیز کو چھوڑ دے تو گنہگار ہوگا۔ کبھی کبھار اگر چھوٹ جاتی ہے آپ کی جماعت، کبھی کبھار سستی سے، غفلت سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اگر آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اپنا یہ عمل بنا رکھا ہے، اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ آپ جماعت کو ترک کرتے ہیں اور گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، اور مسلسل اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گناہ کبیرہ کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساری دنیا کے لیے ایک ہی وقت روزہ رکھنے کا حکم دے گا، اجتماعیت کا قائل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار قریش کو امن کے تعلق سے احسان کا ذکر کیا۔ لإلاف قریش، قریش جو گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں سفر پر جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، تو ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، بڑی عظمت ہوتی تھی۔ لوگ انہیں چھیڑتے نہیں تھے، ستاتے نہیں تھے، ان کے سامان نہیں لوٹتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
احسان کے طور پر ذکر کیا کہ قریش کو اللہ کا اس احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کے موقع پر، سردی کے موقع پر قریش بڑی آسانی سے سفر کر لے رہے ہیں۔ پھر اس احسان کو فراموش نہ کرنے کے طور پر اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس بیت کے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کا بدلہ دینا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا محسن کریم ہے، سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے، تو اس احسان کا شکرانہ، اس کے احسان کا بدلہ اگرچہ کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن شکر کے طور پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کس لیے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوکے ہونے کے باوجود کھانا کھلایا، ان کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں امن دیا، سکون دیا ڈر سے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریش پر احسان جتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے آس پاس، مکہ کے آس پاس لوگوں کو یتخطف الناس من حولہم، ان کے آس پاس کے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے، سامان لوٹ لیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے حرم کو حرم آمن بنایا ہے، سکون والا بنایا ہے۔ سکون انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر سکون نہ ہو، امن نہ ہو، اگر انسان ڈر کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری لگژریز، سارے کے سارے آرام، ساری کی ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک کی پرائرٹی ہوتی ہے، ہر ملک زیادہ سے زیادہ اپنی سیکیورٹی پر خرچ کرتا ہے، اس کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے نیشنل والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، اپنے وطن والوں کے لیے امن و سکون کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ بہت سارا بجٹ امن و سکون کو قائم کرنے پر صرف کیا جاتا ہے۔ محلے کی پولیس ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کی پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، CRPF ہوتی ہے۔ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ محلے میں سکون کو قائم کیا جائے۔ اگرچہ کہ آج کل یہ لوگ جو ہے دنیا میں خوف برپا کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں ڈر جو ہے بساتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، پولیس کے محکمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ محکمہ اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگ رات میں امن و سکون سے سوئیں، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ مذہب اسلام نے انسانیت کو امن و سکون کا درس دیا، امن و سکون کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ چھوٹی سی چھوٹی لغزش، چھوٹی سی چھوٹی چنگاری جہاں سے امن و سکون جو ہے درم برم ہوتا ہے، اس کو بھی اسلام نے بند کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ دو بھائی کا اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، اور یہ چنگاری بھڑکنے کے موقع تک پہنچ جائے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے۔ اختلاف ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں ہوتا ہے، باپ بیٹے میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے جو غم، جو غصہ، جو ناراضگی پیدا ہوتی ہے، فطری ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوتا ہوں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرے بھائی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلام نے اجازت دی کہ 3 دن تک اپنے غصے کو، اپنے اختلاف کو ٹھنڈا کرے، ختم کرے۔ 3 دن کا موقع دیا گیا۔
زیادہ سے زیادہ لا یحلو، لا یحلو کا اپوزٹ ہے یحرمو، حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، بات چیت نہ کرے تو اس کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چنگاری کو جو امن و سکون کو برباد کرتی ہے، جو امن و سکون کو درم برم کرتی ہے، جو اس چنگاری کو آگ میں شعلے میں تبدیل کرتی ہے، بنیادی طور پر وہیں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ دونوں میں سے قطع تعلق کرنے والوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو قطع تعلق کو پہلے ختم کرے، جو اپنے بھائی سے پہلے ملے، جو اپنے بھائی کی ناراضگی پہلے دور کرے، جو اپنے بھائی سے پہلے سلام کرے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، امن پھیلانے کا مذہب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو کہتا السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمت اللہ، و اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہو۔ غیر مسلموں سے سلام کرنے کے تعلق سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحیح اور راجح یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں سے بھی، جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں، یا ایسی محفل ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتوں میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو رائج کرو۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلم دیے گئے، ایک کلمہ، ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی کثرت سے سلام کرو، کثرت سے۔ یہ آج کل کیا ہوتا ہے، جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے، جسے ہم جانتے ہیں، یا جس سے ہمارا کوئی غرض ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے کی امید ہوتی ہے، یا اس کے خوف سے ہم ڈرتے ہیں، اسے تو سلام کر لیتے ہیں کہ بڑا ہے، کارپوریٹر ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، پہچان والا نہ بھی ہو سلام کر لیں گے۔ لیکن غریب فقیر جو روڈ پر بیٹھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، پریشان حال ہے، ہم سوچتے ہیں اس کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کثرت سے سلام کرو۔ اس کا ایک دوسرا معنی ہے افشوا السلام، امن و سلامتی کو عام کرو، اختلافات کو ختم کرو، ناراضگی کو ختم کرو، غصے کو دور کرو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی کس کی؟ والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، معاف کرنے والے۔ کیونکہ معافی نہ کرنے کی وجہ سے اختلافات کو ہوا ملتی ہے، اختلافات بڑھتے ہیں، غصہ نہ پینے کی وجہ سے امن و سکون درم برم ہوتا ہے۔ ایک شوہر اپنے گھر میں جاتا ہے، بیوی سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، غصہ بھڑکتا ہے، اور وہ نادانی میں، جہالت میں اپنے گھر کے امن و سکون کو درہم برہم کر دیتا ہے، گھر کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا بیوی سے قطع تعلق کر لیتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، وہیں سے اختلافات کی چنگاری جو ہے جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے دو خاندانوں میں اختلاف ہوتے ہیں، دونوں خاندان اگر برابر کے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چنگاری بڑھتے 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 سوسائٹی تک آتی ہے، سوسائٹی سے جا کر شہروں میں آتی ہے، پھر دو طبقوں کے درمیان آ جاتی ہے، دو مذاہب کے درمیان آ جاتی ہے، دو مسلک کے درمیان آ جاتی ہے، دو مختلف خیالات کے ماننے والوں کے درمیان آ جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے پورے معاشرے کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے،
آپ فرماتے ہیں من اصبح منکم معافن فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ فرماتے ہیں جو صبح سویرے اس حالت میں اٹھے، صبح اٹھے تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ آج کل لوگ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے بی پی کا ٹیبلٹ لیتے ہیں، تھائرائیڈ کا ٹیبلٹ لیتے ہیں اور مختلف ٹیبلٹ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو صبح اٹھنے کے بعد کوئی ٹیبلٹ نہیں لیتا ہے، من اصبح منکم معافن فی جسدہ، صبح اٹھے تندرستی کی حالت میں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آمناً فی سربہ، اپنے گھر میں امن و سکون سے زندگی گزارنے والا ہو، کسی کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو کہ انکم ٹیکس کا چھاپا ہوگا، ای ڈی والے آئیں گے، سیکورٹی والے آئیں گے، پولیس آئے گی، یا غیر مسلموں کا حملہ ہوگا، یا جو ہے امن و سکون درہم برہم ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، اور جو ہے اضطرابات کے حالات ہوں گے، پریشانی کے حالات ہوں گے، گھر سے باہر نکلنے میں خطرہ ہے، صبح دودھ لانے میں جانے میں خطرہ ہے، مختلف جو خطرات ہیں، اس خطرات سے امن و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم شہر حیدرآباد میں بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں، ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، دھیرے دھیرے آپ کو میں مثال دوں گا کہ کس طرح خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے بوائلر شاپ اونر کی ہے۔ جب ایک مرغی نکالتا ہے ذبح کرنے کے لیے، باقی مرغیاں سوچتی ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اس شہر میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہماری پوری کی پوری زندگی کٹ جائے گی۔ ہو سکتا ہے، اللہ کرے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں امن و سکون نصیب فرمائے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں۔ آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا متحد ہو چکی ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے درپے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، مختلف قسم کے قوانین آتے ہیں، مختلف قسم سے پریشان کیا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملات آپ کے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اب فرد نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ انڈیویجول شخصیت نہیں، فرد نہیں ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر آپ کو چائنا کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کے دل میں کوئی کسک نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ مسلمان نہیں۔ فرد قائم ہے، ایک شعر ہے کہ انسان انڈیویجول اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ربط ملت یعنی سارے مسلمانوں کو آپس میں ساتھ میں لے کر چلنے کا خیال ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہیں کسی بھی شہر میں مسلمان امن و سکون کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو آپ سوچیے کہ آپ کا شہر بھی امن و سکون میں نہیں ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل آپ کے شہر کی باری ہے۔ دھیرے دھیرے آپ کے امن و سکون کو بھی درہم برہم کیا جائے گا۔ وقت کا انتظار ہے، وقت اور حالات کا انتظار ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ امن و سکون جب اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، افراتفری ہو جائے گی، تو آپ اپنے مذہب کے آڑ میں بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آپ کے لیے فرشتے نازل کرے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمارے اس معاشرے کے سکون کو درہم برہم کیا جا رہا ہے، اور ہم کس طرح اس سے جو ہے باہر آ سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے، ایک طاقت دی ہے۔ وہ طاقت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، نبی تھے، ہتھیار نہیں اٹھائے،
طاقت کا استعمال نہیں کیا، چونکہ آپ کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس قوت نہیں ہے، آپ کے پاس صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ایک ہتھیار ہے، جسے حدیث میں کہا گیا دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار ہمارے اس شہر کو امن و سکون والا بنا دے، امن و سکون والا بنا دے۔ آپ بھی دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے محلے کے لیے، کہ اللہ ہمارے اس محلے کو، ہمارے شہر کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے اس ملک کو اور دنیا کے سارے ملکوں میں امن و سکون برپا کر دے، ساری دنیا میں امن و سکون ہو جائے۔ جب امن و سکون ہوتا ہے تو انسان ترقی کرتا ہے، تعلیمی مواقع ہوتے ہیں، تجارتی مواقع ہوتے ہیں، بزنس جو ہے بڑھتا ہے، اور جو ہے دنیا ترقی کرتی ہے، دنیا ترقی کرتی ہے۔ اور جہاں امن و سکون کو غارت کیا جاتا ہے، خوف پیدا کیا جاتا ہے، ڈر پیدا کیا جاتا ہے، انسانوں کو انسیکیور کیا جاتا ہے، دھیرے دھیرے ساری معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور رزق کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، بزنس کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں، لوگ صحیح انداز سے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آج ایک ڈر کے ماحول کی مثال دوں گا۔ کورونا کا جو ڈر پیدا کیا گیا، اس ڈر کی وجہ سے آپ دیکھیں گے دنیا کی ساری معیشت تباہ ہو گئی، سارے اسکول کالجز بند ہو گئے، لوگ پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، بڑے سے بڑے تاجر بھی پریشان ہیں کہ ان کی تجارت جو ہے کا گراف نیچے جا رہا ہے، والدین پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کا ایک سال کیا ہوگا، تجارت والے پریشان ہیں کہ ان کی تجارت کس طرح دوبارہ جو ہے اپنے عروج پر آئے گی، ایک خوف کی وجہ سے۔ اس خوف میں ساری معیشت تباہ ہو گئی، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، امن و سکون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے گھروں میں سب سے پہلے امن و سکون پیدا کیجیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے اپنے گھروں میں امن پیدا کیجیے، اپنے گھروں میں۔ جب آپ اپنے گھر میں امن پیدا کریں گے، آپ کا پڑوسی اپنے گھر میں امن پیدا کرے گا، وہ پڑوسی اپنے گھر میں امن پیدا کرے گا، سوسائٹی میں امن قائم ہوگا، سوسائٹی میں امن قائم ہوگا، آپ کے شہر میں امن قائم ہوگا، آپ کے شہر میں امن قائم ہوگا، آپ کے ملک میں امن قائم ہوگا۔ اور جو لوگ امن سکون کو غارت کرنے والے ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی یاد دہانی کرائیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اسلام نے امن سکون کو غارت کرنے والے کے تعلق سے جو سزا متعین کی ہے، دنیا کی کوئی بھی حکومت، دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دستور ایسا نہیں ہے جس نے امن سکون کو غارت کرنے والے کے لیے اتنی سخت سزائیں متعین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں کرپشن برپا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، انہیں اچھی طرح قتل کیا جائے، بوٹی بوٹی کیا جائے، قیمہ بنایا جائے۔ أَن يُقَتَّلُوا عربی کے الفاظ ہیں، اچھی طرح قتل کیا جائے، او یصلبوا یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او ینفوا من الارض یا انہیں شہر سے باہر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے گھرانے کو، ہمارے معاشرے میں امن و سکون برپا کر۔ اے اللہ، جو خوف کا ماحول اس دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں خوف برپا کیا جا رہا ہے، اے اللہ ایسی طاقتوں کو جو خاص طور پر مسلمانوں کو اور عمومی طور پر ساری انسانیت کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، اسرائیلی، یہودی اور ان کے ہم نوا جو خصوصاً مسلمانوں میں خوف برپا کرنا چاہ رہے ہیں،
اور عمومی طور پر ان جنرل ساری دنیا کو خوف میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ انہیں غارت کر، اے اللہ انہیں ان کے مقصد میں ناکام کر، اے اللہ ساری دنیا کو امن و سکون نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔